بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اچھا، یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اگر اس حدیث پاک کا ایک اور خوبصورت پس منظر دیکھیں کہ درود پاک کتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ ہر درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے کہ کتنا کریڈٹ سائیڈ ہے، کتنا ڈیٹ سائیڈ ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، جو بچ گیا وہ میرا ہے. ایسا ہی ہے نا، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی. اور وہ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی؟ قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. قرآن سورہ قاریہ میں فرماتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں ہوگا، جنت کی نعمتیں اسے مل جائیں گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، حدیثوں میں اس کو مزید واضح کیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، جس کی گناہوں کا پلڑا بھاری اس کے لیے جہنم کا حکم سنایا جائے گا. مگر آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا، مختلف حدیثوں میں یہ موضوع ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یا ایک گناہ زیادہ ہو جائے گا. اب وہ پریشان ہو کر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، کوئی اپنے ماں کے پاس، کوئی اپنے والد کے پاس جائے گا کہ مدد کیجئے، ایک نیکی دے دیجئے، یہ ایک گناہ لے لیجئے، مگر کوئی مدد نہیں کرے گا. اب آپ سوچیں اس دن اس بندے کو کتنا افسوس ہوگا جب اسے یاد آئے گا کہ کاش اس دن میں جو نماز پڑھی تھی میں 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھ لیتا، میں ایک تسبیح درود پاک کی اور پڑھ لیتا، میں کچھ تلاوت قرآن اور کر لیتا، تھوڑی نیکیاں کر لیتا تو آج ذلیل نہ ہوتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو آج مارا نہ جاتا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں، مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے. سچا جواب دینا، مجھے مت دینا، اپنے آپ کو دیجئے گا. میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی کریں کہ اگر آج میرے اعمال تولے جائیں، بھائی انتقال تو میرا آج بھی ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی یہاں امیر حمزہ مسجد میں موجود جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ کل صبح تک زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آج میرے اعمال تولے جائیں تو مجھے بتاؤ، سچی اپنے آپ کو جواب دیں. ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، مرحبا. اپنے آپ کو جواب دیں کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے. تو شاید بہت سارے سچا جواب دیں تو یہی جواب بنتا ہے کہ یار نیکیوں کا پتہ نہیں، گناہ تو بہت ہیں. کیونکہ نیکیوں کا تو یہ بھی نہیں پتہ نا قبول ہوئی کہ نہیں، اس پہ اخلاص ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں. گناہ کا میٹر تو چل ہی رہا ہے. تو اگر نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں تو قرآن نے تو فیصلہ سنا دیا ہے کہ بیلنس شیٹ جس کی نیگیٹو ہو گئی وہ تو گیا، جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اب سوچو درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے کہ ہر درود میری 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے. اب جس کو یہ احساس ہو چکا نا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو سچ بتاؤ اسے کتنے درود پڑھنے چاہیے. بندہ یہ ذہن بنا لے کہ بس میں کثرت سے درود پاک پڑھتا رہوں تاکہ قیامت کے دن میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے. اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے. عقل مند وہ ہے جو فضول باتوں سے بچ کر، آج کل سوشل میڈیا، موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے.
تو خدارا ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان ہستی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جب وہ بچپن میں ان کے والد صاحب جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو لے کر ایک بت خانے میں گئے جہاں مختلف مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو. باپ بیٹے کو کفر کرنے کی، شرک کرنے کی، مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے. یہ کہہ کر والد تو چلا گیا، مگر بیٹا بڑا عجیب و غریب کام کرتا ہے. وہ بیٹا ایک مورتی کے قریب جا کر کہتا ہے انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. وہ بے جان پتھر تھا، اس نے کیا بولنا تھا. وہ بچہ جو ہے ایک اور مورتی کے پاس جا کر کہتا انی عارن فاکسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دو. پتھر تھا، کیا جواب دیتا. اب اس بچے نے پتھر اٹھایا اور مورتی کو اس بت پر مارا کہ میں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا دے. اور اس پتھر سے اس نے جناب مورتی کو مارا اور مورتی کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ منہ کے بل گری اور پاش پاش ہو گئی. جب بت کے گرنے کی آواز آئی تو وہ والد دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. اپنے بیٹے پر خوب غضبناک ہو گئے، بازو سے پکڑا اور اپنی ماں، اس کی ماں کے پاس لائے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا. آج ہمارے خدا کو اس نے، ہمارے معاذ اللہ جو باطلان خدائے باطل ہیں، اس کو گرا دیا. تو جب ماں نے یہ سنا تو کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ بے قصور ہے. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ پاک کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو. اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے. ولی محمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد علیہ السلام کا دوست ہے. اب آپ جان گئے ہوں گے یہ ایسا با کمال بچہ کون ہے. یہ کوئی اور نہیں، یار غار ہے، یار مزار ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا یہ واقعہ سنا رہا ہے. اچھا اب کمال کی بات دیکھیں، ایک اور خوبصورت بات اس واقعے میں. یہ واقعہ ایکچولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سنایا. واقعہ کب کا ہے؟ اپنے بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں. یعنی کم از کم یہ 35 سال بعد واقعہ سنا رہے ہیں. 35 ایئرز پہلے کا واقعہ پیارے آقا کو سنایا. آج ہمیں کوئی بچہ آ کر، کوئی 40 سال کا آدمی، 45 سال کا شخص آئے اور کہے میں جب 4 سال کا تھا تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو ہم کہیں گے ہوا ہوگا لیکن اتنی پرانی بات ہے، گواہ تو کوئی نہیں ہے. مگر صدیق اکبر نے جب یہ واقعہ نبی پاک کو سنایا نا تو پتہ ہے تصدیق کس نے کی. اے ہے صدیق اکبر کا مقام دیکھو، دربار رسالت میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور صحابہ موجود ہیں. جب یہ واقعہ سنا لیا تو ابو حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں اور 3 مرتبہ کہتے ہیں صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا، صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا. اور پھر کہتے ہیں صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا. ان کے نصیب تو دیکھیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں واقعہ سنا رہے ہیں، جبریل امین آ کر تصدیق کر رہے ہیں. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو بچپن ہی سے مومن تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 صحابہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک
دنیا میں پیدا ہونے سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر نبی پاک کے اعلان نبوت تک، پیارے آقا کے اعلان نبوت سے دنیا سے پردہ فرمانے تک اور پردہ فرمانے سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی ہے نہ کبھی قیامت تک لگے گی۔ یہ ایسی ہستی ہیں، اور آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ کل سے جو مہینہ شروع ہو، اہل صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر تمام غزوات میں شریک رہے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ صدیق اکبر نے 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو وفات پائی، اور سبحان اللہ مزار کہاں ہے آپ کا؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی سوچو تو صحیح صدیق اکبر کی قسمت کیسی ہے۔ ہم گناہگار تو مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جنت البقیع کسی کو مل جائے تو اس کی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ کبھی سوچا صدیق اکبر کہاں موجود ہیں؟ نبی پاک کے بالکل برابر میں مزار پر انوار کے ساتھ زندگی بھر تو ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایسی ہستی ہیں، ساری رات میں ان کا ذکر کرتا جاؤں، ان کے فضائل بیان کرتا جاؤں، ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ عشق رسول کیسا تھا، خوف خدا کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی لیڈرشپ کیسی تھی، اللہ اکبر صبر کیسا تھا، جناب صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا، سبحان اللہ۔ اکیلے میں عبادت کا عالم کیا ہے، فیملی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کاروبار کے اندر آپ کتنے سچے ہیں، حلال روزی کا آپ کا کیا زبردست انداز تھا، اتنے اوصاف ہیں۔ تربیت مصطفیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ روزہ داروں کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس سے داخل کیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، صدقہ دینے والوں کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا۔ نبی پاک جنت کا گویا تعارف پیش کر رہے ہیں، جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آقا فرماتے ابو بکر تم ہو، تمہیں جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی لطیف بات سمجھنی ہے، تربیت بھی تو لیتے جائیں نا، صدیق اکبر کے حال احوال، آپ کی سیرت بھی سنیں گے، مگر اپنی زندگی کے اندر بھی تو کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑی غور طلب بات ہے، یہ تینوں کون ہیں؟ سب سے کلوز نبی پاک کے سب سے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ بچہ جس نے پیارے آقا کی گود میں آنکھ کھولی ہے، مولا علی۔ وہ زوجہ جو پچھلے کم و بیش 15 سال سے نبی پاک کی زوجہ ہیں، یا وہ دوست، یاد رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے نبی پاک کے دوست ہیں۔ یعنی جب صدیق اکبر کی عمر مبارک 18 سال تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال، یعنی آلموسٹ ہم عمر بھی ہیں اور 20 سال کی دوستی ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی اعلان نبوت کرنے کی دیر تھی، جو ویری کلوزسٹ ہیں، سب سے قریب لوگ ہیں، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ ہاں، یہ سیکھنا ہے، خاص طور پہ جو مبلغین بیٹھے ہیں، جو مذہبی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچوں، جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے نا،
ہم اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے بااخلاق لگتے ہیں، بیان بڑا اچھا کرتے ہیں، دور سے ہمیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں، مگر کیا جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے تو تب بھی ہم اسے اچھے لگتے ہیں؟ یا جس کا قریب جاؤ تو پھر اس کے عیب کھل رہے ہوتے ہیں، اس کے مسائل پتہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں انسان، خطاؤں کے پتلے ہیں یار۔ ہمیں تو لگتا تھا بڑا با اخلاق کے قریب گئے تو پتہ چلا بڑا غصے والے ہیں، تو ہیں ہمیں تو لگ رہا بڑے نیک ہے، جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا اندر ہی حال ہی برا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے عموماً متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت بعض اوقات تربیت کرتے فرماتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ تو دعا کرواتے ہیں تم سے، کبھی گھر والے بھی دعا کرواتے ہیں؟ باہر جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دم کر دیں، کبھی گھر والوں نے کہا دم کر دیں؟ ان کو پتہ ہے کہ دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کو تو ساری بات پتہ ہوتی ہے نا کہ نماز کی پابندی کتنی ہے، عبادت کا احوال کیا ہے، گناہوں سے کیا گھر کے اندر بھی بچا جا رہا ہے کہ نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتوں میں فرق ہے۔ ہم پبلک کے سامنے تو بعض اوقات بڑے اچھے دکھتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا امیر اہل سنت کا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اللہ ایسا کر دے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی اچھا ہو جائے۔ مگر نبی پاک کی سیرت دیکھیں کہ جو سب سے قریب تھا، جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا۔ شان مصطفیٰ ہے نا، پیارے آقا کو جتنا قریب سے جتنے دیکھا وہ اور نبی پاک کے قریب ہو گیا، وہ سب کچھ قربان کرنے والا بن گیا۔ یہ بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ اللہ کرے ہم ایسے بنے کہ ہمارے اندر بھی اتنی پاکی ہو کہ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے وہ اور اسے پتا چلے کہ ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ اللہ فیضان مصطفیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک اور شاندار کام، جیسے ہی مسلمان ہوئے رائٹ اوے، مسلمان ہوتے ہی صدیق اکبر نے پہلے ہی دن سانس نہیں لی، جس کو کہتے ہیں صبر کا سانس لیا کہ چلو بھائی آج میں نے بڑا کام کیا، ایمان قبول کر لے، نہیں، رائٹ اوے آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اور آپ کو پتا ہے 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام دینے کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ آپ سوچئے کہ حضرت عثمان غنی کی جتنی نیکیاں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جتنی نیکیاں ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی جو صدیق اکبر کے نام پر ایمان لائے، ان کی دعوت پر ایمان لائے، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں، ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، میں اپنی روزے پورے رکھتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے جناب، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، مگر مزہ اس میں ہے کہ نیکی کرنی بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مبارک ہو انہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں، نمازی بناتے بھی ہیں، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سکھاتے بھی ہیں، جو نیکی کرتے بھی ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اے بیان کرنے والوں تمہیں مبارک، اے درس دینے والوں آپ کو مبارک، اے مدنی قافلوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں تمہیں مبارک، کیونکہ ہمیں نہیں پتا میں جو سجدے کر رہا ہوں، میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، مگر جو میں کسی کو بلا رہا ہوں کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول بن جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت ہم تو 5 پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آپ کو 25 کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو فرماتے 5 اپنی پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ اس سے اچھا کیا فائدہ ہے جناب؟ ملٹیپلیکیشن کرو نا، وہ کہتے ہیں بیپاری بنو، اپنی نماز تو پڑھ لی نا، اب چلو نمازی بناتے ہیں، خود تو قرآن سیکھ لیا، اب چلو دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو جب تک پڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ علماء جو لوگوں کو حج کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، عمرے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں تو نہیں جا سکا، وہ حج پر جا رہا ہے، جتنے طواف کرتا رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ احرام باندھنا سکھا دیا، وہ احرام باندھ رہا ہے، مجھے ثواب مل رہا ہے۔ قرآن پڑھنا سکھا دیا، وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، مجھے ثواب مل رہا ہے۔ یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ خود میں نے صدقہ دیا، کسی کو ترغیب دلائی، اس نے صدقہ دیا، مجھے ثواب مل رہا ہے۔ یہ سیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے کہ نیکی کر لی اب دوسروں تک پہنچانی ہے۔ مگر اب ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ والا کام تو کم لوگ کر رہے ہیں، ایک الٹا کام زیادہ کر رہے ہیں کہ گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں۔ نیکی کر کے دوسروں کو نیکی کی طرف لانا بڑی نیکی ہے، ثواب ہے، مگر گناہ کر کے دوسروں کو گناہ کی طرف بھی لانا معاذ اللہ، اب تو یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے گناہ کیا تم بھی کرو،
کوئی فراڈ کے طریقے سکھا رہا ہے، کوئی جھوٹ کے طریقے سکھا رہا ہے، کوئی غلط باتیں سکھا رہا ہے، سوچتا نہیں کہ یہ جب تک کرتا رہے گا تب تک مجھے مار پڑتی رہے گی، تب تک مجھے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ ہاں یہ شریعت کا اصول ہے، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے کہ جب تک وہ نیکی دوسرا کرتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا، بالکل اسی طرح گناہ کے طریقے کی طرف رائج کرنے والا وہ ایسا ہے کہ وہ گناہ پھیلتا رہے گا، اس کو عذاب، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب جب قتل ہوگا، نا حق قتل ہوگا نا، قاتل کو تو گناہ ملے گا، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا قاتل کو تو گناہ ملے گا، مگر سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ سب سے پہلے دنیا میں قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل، اس نے اس دنیا میں قتل کا طریقہ رائج کیا۔ اب سوچئے، یہ سمجھنے والی بات ہے، جو گناہ کو انوینٹ کرتا ہے نا، گناہ کو ایجاد کرتا ہے، گناہ کا کوئی نیا کام لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کتنی بڑی اپنے لیے بربادی لا رہا ہوں۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، علماء بیٹھے ہیں، پہلے گناہ جاریہ محدود تھا۔ مثال کے طور پہ کسی نے معاذ اللہ شراب پی، یا کوئی بے حیائی کا کام کیا، یا کوئی غلط چیز دیکھ لی، رات کو دوستوں میں بیٹھا 4 دوستوں کو بتا دیا، ان 4 میں سے 2 نے وہ کام کیا، اس کو 2 کا گناہ ملا، غلط تو وہ بھی تھا، مگر اب گناہ جاریہ کی ایک ڈیجیٹل فارم آ گئی ہے کہ میں نے گناہ کیا، معاذ اللہ کسی نے گناہ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے۔ کوئی گناہ کا منظر دیکھا، کوئی بری چیز دیکھی، اس کو ایک بٹن دبایا شیئر کا، شیئر کر کے ڈال دیا، میں نے دیکھ لیا اب تم بھی دیکھو، میں نے کر لیا تم بھی کرو۔ اب نہ جانے وہ کدھر کدھر شیئر ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان لاکھوں کا گناہ اس کو مل رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں سوچ رہے، خدا کے واسطے یہ مت کیجئے، میرے اپنے گناہ ہی اتنے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں تو بڑی بات ہے، میں دوسروں کے گناہ اپنے سر کیوں لے رہا ہوں؟ یہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ عجیب عجیب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، گناہ جاریہ چل رہا ہے۔ اب تو ایک اور نیا فینومینا آ گیا، ایک اور معاذ اللہ نیا طریقہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب اب کہہ رہے ہیں ہم اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، ہم اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، ہم اپنا فیس بک بنا رہے ہیں، ہمیں لائکس چاہیے، فالوز چاہیے۔ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے بھائی یہ ناچنے گانے والے جو ہے نا یہ الگ خاندان ہوتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ شرفا نہیں ہوتے، شریف خاندان نہیں ہوتے، الگ قسم کی مخلوق ہے جن کا یہ کام ہے ناچ گانے اور یہ جناب برے کام کرنا۔ مگر اب تو کون ہے جو جناب سوشل میڈیا پر نہیں ہے؟ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، معاذ اللہ ہر الٹا کام کر رہا ہے کہ تھوڑے فالو مل جائیں، تھوڑے لائکس مل جائیں۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر 1 کروڑ لوگوں نے تمہارے گناہوں کی ویڈیو دیکھی تو 1 کروڑ لوگوں کا گناہ تمہیں مل رہا ہے اور تم مر جاؤ گے، یہ ویڈیو باقی رہے گی، یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ باقی رہے گی، یہ گندی تصویر باقی رہے گی جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ قبر میں گئے اور لوگ دیکھتے رہیں گے، کہیں اسی کی وجہ سے مارنا پڑتی رہے۔ اول تو خدارہ سوشل میڈیا اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو نہ کرو، اور اگر کرنا ہے تو ایسی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ میں مر بھی جاؤں تو قبر میں ثواب ملتا رہے۔ کوئی اچھی بات ہے، کوئی علماء اہل سنت کے کلپ ہیں، کوئی عشق رسول کی بات ہے، کوئی خوف خدا کی بات ہے، کوئی سنت کی بات ہے، اگر آتا ہے تو کرے نا، ورنہ نہ کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے اسی دن اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور 5 لوگوں کو اور مسلمان کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ کس کس نیکی کی بات کروں؟ میں 2 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم نیکیوں کی بات کرتا ہوں جو میں جب بھی بیان کرتا ہوں نا مجھے یہ 2 ان کی نیکیاں اتنی پسند ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں مگر یہ 2 کام اللہ نے ان سے جو کروائے نا، آئے ہے۔ ایک نیکی کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی نا، مسجد نبوی ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں بستی ہے، کون سا مسلمان ہے جو مسجد نبوی میں جانے کو نہیں تڑپ رہا ہے؟ آج دیکھیں یہ حضرت امیر حمزہ کے نام پہ مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ آج کے دور میں اس مسجد کے صرف پلاٹ کی قیمت نکالے تو اربوں روپے قیمت ہوگی، بہت مین علاقے میں اور بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ مگر جس زمانے میں یہ مسجد بنی ہوگی، اس کو بنایا گیا ہوگا پلاٹ کی خریداری یا تعمیر میں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آج نہیں ہوں گے، ایسا ہے نا؟ مگر آج یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا۔ آج عشاء کی نماز ہوئی ہے نا، اس کا ثواب بھی انہیں ملا ہے، کل فجر ہوگی وہ بھی ثواب ملے گا۔ یہ کمال ہے مسجد، جو مسجدیں بناتے ہیں مبارک ہو انہیں، جنہوں نے حصہ ملایا مبارک ہو انہیں۔ مگر سوچو مسجد نبوی میں جس نے حصہ ملایا،
ہائے ہائے ہائے، انویسٹمنٹ ہو تو ایسی ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار فلاں بندے نے بڑے ٹائملی پلاٹ لے لیا تھا، ڈیفینس میں بڑا سستا، اس نے 25 سال پہلے پلاٹ لیا، دیکھو یار کیا قیمت ہو گئی، اس نے کتنا ٹائم اس کاروبار میں حصہ لے لیا، کتنے پیسے اس کے بڑھ گئے۔ یہ دنیا میں رشک کرتے رہتے ہیں لوگ۔ آؤ میں بتاتا ہوں رشک کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے۔ جب پلاٹ خریدنا تھا نا مسجد نبوی کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کا پورے واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پلاٹ پسند آ گیا نبی پاک کو۔ ایک بنو نجار کے قبیلے کا ایک پلاٹ تھا، اس میں کچھ کھنڈرات بھی تھے، کچھ درخت بھی تھے، تو وہ جگہ پسند آ گئی۔ تو پیارے آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جا کے اس کی ڈیل کرنی ہے، سودا کرنا ہے۔ تو وہ پلاٹ ایکچولی 2 یتیم بچوں کا تھا۔ تو نبی پاک کے پیغام لے کر صدیق اکبر گئے کہ ہمیں یہ پلاٹ چاہیے اور اس کے بدلے ہمیں مسجد بنانی ہے، یہاں پر مسجد بنانی ہے۔ وہ بچے بھی کیسے تھے اس زمانے کے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا گھر بنانا ہے نا تو پلاٹ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ ہائے ہائے، پلاٹ آپ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ مگر شریعت کا اصول یہ ہے کہ یتیم بچہ جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا کسی کو، اس کی ملکیت وہ بڑا نہیں ہوا نا ابھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیمت تو دینی ہے۔ مگر پتہ قیمت کیسے دی پیارے آقا نے؟ نبی پاک اور سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق ایسا تھا کہ پیارے آقا حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے مال سے نبی پاک نے مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، سوچو تو صحیح، 1450 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک، اور صبح قیامت تک مسجد نبوی میں جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنے نوافل، جتنی تلاوت، جتنے درود، جتنے اعتکاف ہوں گے، وہ سب کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ اللہ نے نیکی کروائی تو کیسی کروائی ہے، نبی پاک نے موقع دیا تو کیسا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں جب جب موقع ملے نا صدقہ جاریہ کرنے والا کام، اور یہ مسجد جیسی انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے، مسجدیں باقی رہیں گی قیامت تک، میں اور آپ سب چلے جائیں گے۔ جب جب پتہ چلے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں نا، آگے بڑھ کر آپ کے پاس ان کو نہیں آنا پڑے، آپ خود پہنچ جایا کرو یار۔ اور میں اللہ کی شان بڑی ہے، یہ مت سوچے کہ بھائی 5 کروڑ روپے دیں گے، 10 لاکھ روپے دیں گے، 25 لاکھ دیں گے تو ہی ثواب ملے گا۔ نہیں، میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ جنت میں گھر بنانے کا موقع ملتا ہے جب جب مسجدیں بنتی جائیں۔ اچھا، پھر پوری مسجد نہیں بنا سکتے؟ ایک اور حدیث پاک سن لو، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا، یعنی ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دینا انشاءاللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا کیا جائے گا۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے کام ہیں، مسجد سب سے بیسٹ ہے، ورنہ کنواں کھدوانا ہے، درخت لگوانا ہے، یتیم خانہ، نیکی کی وہ کام جو باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہی شوق تھا، آگے بڑھ کر نیکی کیا کرتے تھے، اور یہ شوق اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک اور دوسری نیکی، کیسی نیکی کہ حبشہ کے ایک غلام تھے جن سے ہم سب کو بڑا پیار ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لائے نا، خدا کی قسم ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ رونے لگ جائیں گے۔ میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہیں نا، پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان، کانوں میں آواز اللہ اکبر کی آئی، فکر ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں کو تو ایمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے واقعات تو پڑھیں یار، کتنی ماریں کھائی ہیں، کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی، سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی، اذان دینے پر مار پڑتی تھی، قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال کا مالک تھا امیہ، وہ ظالم آپ کو مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا، سینے پر پتھر رکھتا تھا، کہتا کہو اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو۔ آپ کہتے میں مر جاؤں گا اسلام کا انکار نہیں کروں گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد، نعرے لگاتے تھے، مارتا تھا، نعرے لگاتے تھے، مارتا تھا، وہ اسلام پہ ڈٹے رہے۔ مگر جب یہ ظلم ہوتا تھا نا مکے میں، تو نبی پاک کبھی کبھی قریب سے گزرتے، حضرت ابوبکر صدیق گزرتے، پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ بلال پر کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے امیہ کے پاس، کہتے اے امیہ یہ غلام مجھے دے دو۔ اچھا، اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، قیمت لگتی تھی، ٹھیک ہے نا، پیسوں سے بکتے تھے۔ اب میں آپ کو ہماری زبان میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں حبشی غلام کی قیمت 5000 روپے تھی، سمجھانے کے لیے آج کی کرنسی میں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا
کہ یہ غلام مجھے دے دو. امیہ کہتا ہے میں 10,000 روپے میں دوں گا. 5,000 قیمت چل رہی ہے مارکیٹ ریٹ, وہ کیا کہتا ہے میں 10,000 میں دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے منظور ہے. کہتا ہے 15,000 میں دوں گا. آپ نے کہا منظور ہے. کہتا ہے 20,000 میں دوں گا. آپ نے کہا منظور. وہ قیمت بڑھاتا گیا. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے منظور ہے. بہت بڑی قیمت میں جا کر مارکیٹ ریٹ سے بہت اونچے ریٹوں میں ڈیل ڈن ہو گئی. جب ڈیل ڈن ہوئی نا تو امیہ ایک طنز بھی کرتا ہے. ایک تو پیسے زیادہ لیے. کہتا ہے اے ابو بکر میں نے تو تمہارے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی, تم بڑے بیپاری ہو, سودا بڑا کس کے لیتے ہو, تمہیں ڈیل کرنا بڑا اچھا آتا ہے. میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم تو بہت زبردست ڈیل بناتے ہو. یہ کیا کیا, ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا. سنو میرے صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ. آپ کہتے ہیں امیہ تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تو اس سے زیادہ مانگتا, میں تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا. اللہ اکبر. مال دیا, حضرت بلال کو آزاد کیا. نبی پاک کے پاس جاتے ہیں, کہتے حضور بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کر لایا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک اتنے راضی ہوئے, فرماتے ابو بکر جو بلال کو آزاد کرنے میں مال خرچ کیا ہے اس میں تھوڑے میرے پیسے بھی شامل کر لو. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو. کہتے حضور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے, میں جو بھی خرچ کر کے آیا ہوں حضور آپ ہی کا تو مال ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی 3 خواہشیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے, اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, آپ سب سے میں پوچھوں بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لکھنا نا, تو کوئی کہے گا یار گاڑی چاہیے, کوئی کہے گا فلاں علاقے میں گھر چاہیے, کوئی ہو سکتا ہے سوچے فلاں ملک کا ویزا چاہیے. ہماری خواہشیں نارملی ایسی ہوتی ہیں. صدیق اکبر کی خواہش دیکھو, 3 خواہشیں. پہلے تو الفاظ سنو موتیوں جیسے. کہتے ہیں النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. کہتے 3 تمنائیں ہیں. النظر الیک, حضور کو دیکھتا رہوں. دوسری خواہش وانفاق مال علیک, اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک, بس نبی پاک کے قدموں میں ہی حاضر رہوں. مجھے بتاؤ ان تینوں خواہشوں میں ایک ہی تو مقصد ہے. پیارے آقا کے گرد ساری خواہشیں گھوم رہی ہیں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اگر کوئی پوچھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کر دو کیا تھے, تو پھر تو اعلیٰ حضرت کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ارے صدیق اکبر کی زندگی سکھا رہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ اکبر. اب دیکھو دل سے تمنا تھی نا, اللہ نے تینوں تمنائیں کیسے پوری کی. پہلی خواہش کیا ہے؟ النظر الیک, حضور کو دیکھتا رہوں. ساری زندگی تو دیکھتے رہے, دیدار کرتے رہے, مگر جو غارِ سور میں دیدار نصیب ہوا نا, ہائے ہائے 3 دن اور 3 راتیں کوئی اور نہیں تھا, صرف ابو بکر صدیق ہیں اور نبی پاک ہیں. اور سبحان اللہ جب پیارے آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا ہوگا, تصور تو کرو کیسا دیدار ہوا ہوگا. ذرا امیجن کرو نا, کوئی کسی کی گود میں آرام کر رہا ہو تو کیسا چہرہ نظر آیا ہوگا, کیسی داڑھی نظر آئی ہوگی, کیسا امامہ دیکھا ہوگا, کیسی پلکیں دیکھی ہوں گی, کیسی پیشانی دیکھی ہوگی. علماء کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے تھے, اس وقت صدیق اکبر جو عبادت کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا. غارِ سور والی نیکی کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ کھلے آسمان تلے جلوہ فرما ہیں. آسمان پر تارے دیکھ کر بی بی عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں ہاں عائشہ, حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. آج سائنس بتاتی ہے کہ گنتی ختم ہو جاتی ہے, اتنے تارے ہیں. یہ ایسا نہیں جو ہمیں 200-500 نظر آتے ہیں, خربوں اربوں خربوں تارے ہیں, بلکہ کہکشائیں کھلتی جا رہی ہیں. اب تو سائنسدان بتاتے ہیں جناب اب تو اتنے سیارے, ملکی ویز, بلیک ہول, سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کیا ہے. اللہ کی قدرت کے نظارے کھلتے جا رہے ہیں. میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں.
بی بی عائشہ صاحبزادی کس کی ہیں؟ حضرت ابوبکر کی ہے نا. کہتے حضور پھر میرے بابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں, تو یا رسول اللہ میرے بابا جان حضرت ابوبکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آئے ہائے, سنو کیا فرمایا. حدیث کا خلاصہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی غار ثور والی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ. ہائے ہائے, وہ کمال ملا, ان نظر الیک, حضور کو دیکھتا رہوں جو غار ثور میں سانپ سے ڈسوا لیا, آقا کے آرام میں خلل نہ آنے دیا. صدیق اکبر سے اللہ نے ایسا کام لیا. اب دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. ایک بار نہیں, کئی بار اپنا گھر لٹایا, اپنا سب کچھ نبی پاک پر خرچ کیا. بلکہ وہ تاریخی الفاظ سنو نبی پاک کے. آقا فرماتے ہیں اور لوگوں نے دنیا پر جو مجھ پر احسان کیا ان کا بدلہ میں نے دنیا میں واپس کر دیا ہے. ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے قیامت کے دن رب سے لے کر ابو بکر کو عطا کروں گا. حالانکہ نبی پاک پر کون احسان کر سکتا ہے؟ پیارے آقا کا احسان ہے کسی کو اپنے ساتھ رکھا ہے. مگر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, حوصلہ افزائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی پاک پر مال خرچ کیا. کیسا مال خرچ کیا؟ غزوہ تبوک کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے. غزوہ تبوک, نوجوان بیٹھے ہیں, ذرا سمجھو اس غزوے کو. اسلامی تاریخ کا یہ بہت روشن باب ہے. جیش اسرت بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ غزوہ اسرت بھی تھا, تنگی والا غزوہ تھا. پرابلم کیا تھا؟ مدینے سے تبوک جانا تھا. آج بھی اگر آپ گوگل پہ ڈالیں نا تو مدینہ سے تبوک 700-800 کلومیٹر ہے. ابھی تو گاڑی میں جائیں تو بھی تھک جاتے ہیں, مگر وہ اونٹ پہ جانا تھا, گھوڑوں پہ جانا تھا. گرمیوں کے دن تھے, 30,000 کا لشکر تھا, نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ سواری کے لیے کچھ تھا. اب نبی پاک اعلان فرما رہے ہیں کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ وہی غزوہ ہے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے. آقا نے پھر اعلان کیا, عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, 200 اونٹ میری طرف سے. پھر اعلان کیا, سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہتے حضور 300 اونٹ میری طرف سے. اللہ کے نبی اتنے راضی ہوئے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. اسی غزوے میں اور بھی بڑے واقعات ہوئے. اچھا, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق قریبی ساتھی بھی تھے, مگر ساتھ ایک کمپٹیشن بھی چلتا تھا. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اچھا اس نے موٹر سائیکل لے لی نئی والی, اب میں نے بھی لینی ہے, بلکہ قرضہ لینا پڑے اس سے اچھے ماڈل کی لینی ہے. اچھا نیا موبائل لے لیا ہے, اب میں نے بھی لینا ہے. اس نے فلاں گھڑی لے لی, میں اب اسی میں مر گئے. اس کا گھر دیکھ کر پریشان, اس کی گاڑی دیکھ کر پریشان, اس کا فرنیچر دیکھ کر پریشان. تو اللہ کے بندو ان چکروں سے نکل آؤ. ہر شیر کا سوا شیر ہے. اگر اس ٹینشن میں رہے تو کبھی بھی سکون میں نہیں آؤ گے. جو دیا ہے اللہ نے اس پہ موج کرو نا بھائی, شکریہ ادا کرو رب کا. نیکیوں میں کمپٹیشن کرو نا. کبھی اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ روز مسجد میں فجر کی جماعت با جماعت پڑھتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن پڑھتا ہے, میں اس کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ مالدار کو دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے. صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کے درمیان دیکھو کیا کمپٹیشن تھا. حضرت عمر کہتے ہیں جب دیکھو ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ان دنوں میرے پاس پیسے اچھے تھے. اب یہ بھی دیکھو کیسا ذہن تھا, مال تھوڑا زیادہ تھا. ہمارے پاس جس دن مال زیادہ ہو ہم کہتے ہیں آج تو ارمان پورے کرنے ہیں, آج تو جو گناہ نہیں کیے وہ بھی کرنے ہیں. معاذ اللہ, پیسے زیادہ آتے تو گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے, سوچا آج نیکیوں میں بڑھ جاتا ہوں. 50% اپنے گھر میں جو کچھ تھا 50% لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں آ گئے. نبی پاک نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور 50% لے آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور آدھا اللہ کی راہ میں, آدھا گھر والوں کے لیے. کہتے اب میں انتظار کر رہا تھا دیکھوں ابو بکر کیا لاتے ہیں, کسی طرح آج میں آگے بڑھ جاؤں. صدیق اکبر آئے, آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ ہیں, کہتے اس دن میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. صدقہ کیسا کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیسا کیا. تمنا تو تھی نا, انفاق کی تمنا کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, حضور پر اپنا مال خرچ کروں. سنو سنو, گھر کا مال تو لے آئے مگر دل نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کرتے پر جو بٹن لگے ہیں نا وہ بھی
بھی باقی رکھوں, بٹن بھی راہ خدا میں دیے, کانٹے لگا لیے, اپنے لباس پر کانٹے لگائے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. جب جبریل امین آئے تو انہوں نے جو لباس پہنا تھا نا اس پر کانٹے لگے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا اے جبرائیل آج کیسا لباس پہنا ہے؟ سنو, جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, جتنے فرشتے ہیں آج سب نے یہی لباس پہنا. ہائے ہائے, یہ ہوتا ہے صدقہ, یہ ہوتا ہے خرچ, اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسا ہوا. اب سنو, جبریل امین کہتے ہیں حضور ابو بکر کو رب سلام ارشاد فرما رہا ہے, آپ اللہ کا سلام دیجئے اور ابو بکر سے ایک سوال کیجئے. یہ سوال رب کی طرف سے ہے کہ ابو بکر اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. نبی پاک نے رب کا سلام صدیق اکبر کو پہنچایا کہ اے ابو بکر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور سوال بھی آیا ہے, کیا تم اللہ سے اس حال میں راضی ہو؟ ذرا یاد رکھیے گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے, جسم پر بٹن بھی نہیں ہے, کرتے پر بٹن بھی نہیں ہے, سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اور پوچھا کیا جا رہا ہے؟ اے ابو بکر اس حال میں راضی ہو؟ ابو بکر زارو کتار رونے لگے, کہتے حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, کوئی ایک روایت بتائیے کہ اس کے بعد صدیق اکبر نے معاذ اللہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا؟ نہیں, اللہ نے پھر عطا فرما دیا, اللہ نے پھر نواز دیا. یہ بات طے ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدیق اکبر کی تمنا کیسے پوری ہوئی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ, حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. ایسا خرچ کیا کہ رب کا سلام بھی آ گیا. کیسا مقبول ہوا. تیسری تمنا کیا تھی؟ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ, حضور کے پاس ہی رہوں, ادھر ادھر کہیں نہ جاؤں, بس آقا کے پاس رہوں, ساری زندگی تو ساتھ رہے. اللہ نے کیسا موقع دیا کہ آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. یہ بات چھوٹی نہیں ہے, کبھی سوچئے قیامت تک جتنے لوگ روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں, جب جب نبی پاک کو سلام پیش کرتے ہیں, صدیق اکبر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اور ایک اور ایمان والی بات سن لو, اور عشق بڑھ جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ بندہ دفن وہی ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے. ہاں, آپ کی میری تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے جس مٹی میں بندہ دفن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بندہ وہیں پہنچتا ہے جہاں اس کی تدفین, موت ادھر ہی آتی ہے, نارملی میت ادھر پہنچ جاتی ہے جس مٹی میں جانا ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, علماء فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے, مبارک مٹی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی, اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی بنایا گیا تھا. یہ جبھی تو پیارے آقا کے برابر مزار میں ہے نا. آپ سوچئے کیا مرتبہ ہے. اور ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا, اور اس حالت میں تشریف لائے اور فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. اب کیا بیان کریں ان کے بارے میں. اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تربت صدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے, ان کے خوف خدا کا صدقہ اللہ ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے, ان کی سخاوت کے صدقے اللہ ہمیں بھی سخی بنا دے, نیکی کی دعوت کے جذبے کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو مخلص مبلغ اسلام بنا دے. سوچئے تو صحیح ایک ہستی میں کیسے کیسے اوصاف ہیں. اللہ کریم ان کا فیضان نصیب فرمائے. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو ہمیں عشق رسول کے پیغام دیتا ہے, عشق صحابہ کا پیغام دیتا ہے, عشق اہل بیت اور عشق اولیاء کے جام پلاتا ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیے. اور ماشاءاللہ یہاں پر کچھ پیارے پیارے اعلان بھی ہیں. ابھی میں نے کہا نا کہ مبارک ہونے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. صدیق اکبر نے بھی یہ کام کیا نا, تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اکیلے کرنا مشکل تھا,
دعوت اسلامی نے آسان کر دیا، تو اب ماشاءاللہ یہ مہینہ جو ہے اس کو ماہ مدنی قافلہ کا نام دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ 30 دن 12 دن کے قافلے ڈسٹرکٹ ناظم آباد سے 8 دسمبر کو پوری ٹرین روانہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور آج یہاں دارالسنہ بھی موجود ہے، اپنا نام لکھوائیے، ایک بار تو قافلے میں سفر کر ہی لیجئے۔ آج صدیق اکبر کی بات سنی ہے، ان کا فیضان سنا ہے، میں بھی قافلے میں جاؤں، کیا پتہ کوئی ایک نمازی بن جائے اس قافلے کی برکت سے، کوئی ایک نیکی کی طرف آ جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو قافلے میں ضرور سفر کریں۔ اس طرح ماشاءاللہ اس مسجد میں بچیوں اور بچوں کا، بالغان کا مدرسہ لگتا ہے، اور دوپہر 2:30 سے 3:30 اسلامی بہنوں کا اجتماع بھی اسی مدرسے میں بدھ کو ہوتا ہے، اور بلکہ بدھ کو اجتماع 2:30 سے 4:30 ہوتا ہے، اور بچیوں کا مدرسہ 2:30 سے 3:30 یہاں ماشاءاللہ انتظام ہوگا مسجد کے قریب۔ تو آپ رابطہ کیجئے، ماشاءاللہ گھر کی خواتین کو، اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی نیکی کی راہ میں اور دین سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔